غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک لیتی ہے۔ صرف ایک عبادت ہے جس کو ہم اور آپ نماز کہتے ہیں، اور نماز اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اگر انسان نماز کا پابند ہو جائے تو رب تبارک و تعالی انسان کی زندگی سے بے چینی کو دور کر دے گا۔ اگر انسان نماز کا پابند ہو جائے تو ہمارے گھروں سے رب تبارک و تعالی بے برکتی کو دور کر دے گا۔ اگر ہم نماز کے پابند ہو جائے تو رب تبارک و تعالی ہمارے گھروں سے آپسی نا اتفاقی لڑائی جھگڑے کو دور کر دے گا۔ اگر ہم نماز کے پابند ہو جائے تو رب تبارک و تعالی ہماری زندگیوں سے بے قراری کو دور کر دے گا۔ نماز وہ عبادت ہے کہ اگر انسان نماز کا پابند ہو جائے تو رب تبارک و تعالی نماز کی برکتیں انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ نماز افضل العبادات ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج انسان کے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے۔ آج ہم دنیا کے ہر کام کو وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ افسوس کا یہ مقام ہے، جبکہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ فجر کی نماز چھوڑ دے تو رب تبارک و تعالی فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کے چہرے سے صالحین نیک بندوں کے نور کو اس کے چہرے سے چھین لیتا ہے۔ اگر بندہ ظہر کی نماز چھوڑ دے تو ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالی اس کی روزی سے برکت کو چھین لیتا ہے۔ اگر بندہ عصر کی نماز چھوڑ دے تو رب تبارک و تعالی عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس انسان کو مہلک یعنی تکلیف دینے والے بیماریوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اگر بندہ مغرب کی نماز چھوڑ دے تو رب تبارک و تعالی مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالی اس کی اولاد کو نافرمان کر دیتا ہے۔ اگر بندہ عشاء کی نماز چھوڑ دے تو رب تبارک و تعالی عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کے نیند سے چین کو چھین لیتا ہے۔ مسلمانوں غور تو کرو کہ آج نماز چھوڑنا ہمارے درمیان کوئی بڑی بات نہیں رہی۔ آج ہم نماز چھوڑنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ نماز چھوڑنے کا احساس بھی ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ آج ہم دنیا کے ہر کام کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن نماز ہمارے نظروں میں آج کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہر بندہ نماز کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوڑ رہا ہے۔ خوشی کے موقع ہو نماز کو چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، غم کا موقع ہو نماز کو چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر موقع پر انسان نماز سے کوسوں دور نظر آ رہا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ایک کپڑے کی دکان میں گئے اور اس دکان میں ایک نوجوان تھا۔ وہ بزرگ جب اس کپڑے کی دکان میں گئے تو اس نوجوان سے پوچھا بیٹے نماز پڑھتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میرے پاس وقت نہیں ہے، کاروبار میں اتنا مصروف رہتا ہوں جس کے لیے میں وقت نکال نہیں پاتا ہوں نماز کے لیے۔ اس بزرگ نے جب یہ سنا تو اس کپڑے کی دکان میں جو طاق تھے، جس طاق میں کپڑے رکھے ہوئے تھے، اس بزرگ نے ان کپڑوں کے طاق کو ایک ایک کر کے سونگھنے لگے۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ بزرگ کپڑے کے طاق کو سونگھ رہے ہیں تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ کپڑے کے طاق کو کیوں سونگھ رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹے ابھی تم نے کہا کہ تمہارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب نماز اتنی عظیم الشان عبادت ہے اور اس کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو پیشاب اور پیخانے کے لیے بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا، اور جب تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا تو تم کہیں دکان میں پیشاب اور پیخانہ تو نہیں کرتے ہوں گے۔ اس بزرگ نے جب یہ کہا تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ کیا بات کرتے ہیں، میں کتنا بھی مصروف کیوں نہ رہوں لیکن پیشاب اور پیخانے کے لیے وقت نکال کر میں باہر جاتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اے نادان، پیشاب اور پیخانے کے لیے تو وقت نکال سکتا ہے اور نماز اتنی عظیم الشان عبادت کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے
کہ آج کھانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، بال بچوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دوستوں کی محفلوں میں گھنٹوں بیٹھ کر وقت کو برباد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے، جبکہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بے نمازی مرتا ہے تو رب تبارک و تعالی موت کے وقت اس بے نمازی پر پیاس کو اتنا مسلط فرماتا ہے کہ 7 سمندر کا پیاس اس بے نمازی پہ رب تبارک و تعالی مسلط فرماتا ہے۔ اگر اس بے نمازی کے منہ میں 7 سمندر کے پانی بھی انڈیل دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ ذرا غور تو کرو کہ اتنا پیاس اگر ہم غور کرنا چاہیں تو دیکھیں تو صحیح کہ آج روزے دار حالت روزے میں 12 یا 14 گھنٹے کا جب وہ روزہ رکھتا ہے اور جو پیاس کی شدت کا عالم ہوتا ہے تو انسان افطار کے وقت کھانے کے بجائے پانی کی طرف اس کا ذہن و دماغ زیادہ ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے کھانے سے پہلے پانی کو پی کر وہ اپنی پیاس کو بجھا لے۔ جب 12 اور 14 گھنٹے کی پیاس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ انسان اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کرتا ہے، پانی کو پیتا ہے تاکہ اپنی پیاس کو جتنا جلد ہو سکے بجھا لے، تو جب 12 اور 14 گھنٹے کی پیاس کی شدت کا یہ عالم ہے تو جس کے اوپر رب تبارک و تعالی 7 سمندروں کے پیاس کو مسلط کرے گا پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے غور تو کرو۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے۔ اگر رب تبارک و تعالی موت کے وقت بے نمازی کے منہ سے آواز کو چھین نہ لے تو وہ چلائے گا۔ اگر بے نمازی کو موت کے وقت رب تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پاؤں سے طاقت کو چھین نہ لے تو وہ اس طریقے سے تڑپے گا، وہ اس طریقے سے بھاگے گا جس طریقے سے ایک کٹا ہوا جانور تڑپتا ہے۔ مسلمانوں غور تو کرو، کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں موت کے وقت اتنی تکلیف ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ موت کے وقت اسے اتنی مصیبت ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ موت کے وقت وہ اتنی تکلیف میں مرے؟ اگر ہم یہ نہیں چاہتے اور اگر ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہم اتنی تکلیف میں مرے تو آؤ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے توبہ کرو، اور اگر ہم نے نمازیں چھوڑی تو آؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور رب کی بارگاہ میں آج عہد کرو کہ مولا آج کے بعد ہم سے نمازیں چھوٹنا تو دور کے بعد آج کے بعد ہم سے کوئی نماز قضا بھی نہ ہونے پائے، اور آج کے بعد